اس کی ڈیوٹی صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک کی تھی۔ اسے ہر حال میں شیف کمر سے 1.5 2 گھنٹے پہلے ہوٹل کے کچن میں پہنچنا ہوتا تھا۔ 2 مہینے کے اندر اندر اس نے اکیلے آرڈرز تیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ شیف اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کام اسے کرنا ہوتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ شیف کو سستانے کے لیے لمبا وقت ملنے لگا۔ وہ اداس رہتی تھی، مسکرا بھی دیتی تھی، رو بھی لیتی تھی، تھک کر آہ بھی بھر لیتی تھی۔ گھر واپسی پر سنسان سڑکوں پر چلتے، خالی بسوں میں بیٹھے، بھاٹی گیٹ کے کھانوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتے، وہ اپنی اوقات بھی یاد کر لیتی تھی۔ شیف نے کبھی اس کی پیٹھ پر تھپکی نہیں دی تھی۔ وہ اسے بات بات پر جھڑک دیتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے، چیخنے چلانے لگتے تھے، صرف اس لیے کہ یاد رہے کہ وہ اسٹیپنی ہے، شیف نہیں۔ اگر اس کے پکائے کھانوں کے آرڈر بڑھنے لگے ہیں تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ وہ جب جب اس کا کھانا ٹیسٹ کرتے منہ بنا لیتے، باہر سے آنے والی تعریفی چٹوں کو ہاتھ میں پکڑتے ہی پھاڑ دیتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چٹ اس کے ہاتھ لگ ہی جاتی تھی۔ امیزنگ! یہ جملے کبھی اسے رلا دیتے، کبھی اس کی امید کے بجھتے چراغوں میں تیل ڈال دیتے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ دے کر وہ بار بار ان چٹوں کو محسوس کرتی۔ شیف اسے کچن کے دوسرے شیفوں کے سامنے پھٹکار رہے ہوتے تو وہ ان جملوں کو ذہن میں دہرانے لگتی، لیکن ساری ہمت پر بھی، کامل صبر پر بھی، وہ کچن میں کے اسٹور میں چھپ کر سسک دیتی، کھانوں کی بھاپ میں اپنا دھواں دھواں چہرہ چھپا دیتی۔ اس کے چہرے کی سفیدی، اس کی بیماری کی سرخی آپس میں لہریں بنانے لگتیں اور وہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی نظر آنے لگتی۔ اگر صرف خواہش کرنے سے سب حاصل ہونے لگتا تو سب سے پہلے ستارے جھولی میں آ کر گرتے۔ اگر صرف خواب دیکھ لینے سے تعبیریں ملنے لگتیں تو سب سے پہلے 2 پر انسان کے جسم میں آ لگتے۔ شیف اپنی شیف اسپیشل ڈش خود پکاتے تھے، ایسے کسی وقت میں اسے نیوز پیپر پڑھنے کا موقع مل جاتا، ورنہ وہ کسی دوسرے شیف کی مدد کروانے لگتی تھی۔ اسے کوئی ضرورت نہیں شیف اسپیشل کا راز جاننے کی، بلکہ وہ تو ہنس دیتی تھی۔ 2 3 قدیم عربی کھانوں کے ملغوبے کو شیف نے اپنے نام پر درج کروا لیا تھا۔ راز کے نام پر جن مسالوں کو وہ چھپاتے پھرتے تھے وہ بھی جانتی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ خصلت اس نے صرف انسان میں ہی دیکھی تھی کہ جو خود پا لیا ہے وہ کوئی دوسرا نہ پائے۔ وہ یہ چاہتا ہے جو خود کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ انسان ایک اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ جو شاگرد استاد نہیں بنتا اس سے شاگردی بھی چھین لی جاتی ہے۔ علم تو بس ظاہر کرنے کا عمل در عمل ہے، جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہی ہوگا، جو پایا ہے وہ واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ ہر عمل کا انجام عمل خود طے کرتا ہے، علم کو روکے رکھنے کی سزا اللہ طے کرتا ہے۔ اب بسوں اور رکشوں کے کرائے کے لیے اسے روحی باجی سے پیسے نہیں لینے پڑتے تھے، نہ ہی اماں سے منگوانے پڑتے تھے۔ ایک یہ آسانی تھی جو اسے میسر تھی، ایک اور نعمت بھی اسے میسر آ گئی تھی، خالہ جی کی کم گویائی کی۔ ان کی بینائی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ اس کے پیر سوجے سوجے رہتے ہیں، آنکھوں کے گرد مستقل کالے حلقے بن گئے ہیں، کلائیوں تک اس کے بازو جھلسے ہوئے ہیں۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کی زندگی کچھ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ساری سہولیات بھی مل کر اس زندگی کو آسان نہیں کر سکتی۔ کام کے بوجھ سے زیادہ دباؤ ہوتا ہے جسے صرف مضبوط اعصاب کے شیف ہی جھیل پاتے ہیں۔ کتنے ہی شیف اپنے ساتھ دماغی جسمانی کمزوری کی میڈیسن رکھتے تھے اور گاہے بگاہے کھاتے رہتے تھے۔ اس کی پیدائش گاؤں کی نہ ہوتی اور اس نے دیگوں کے پاس ہوش نہ سنبھالا ہوتا تو وہ بھی اپنی جیب کو دوائیوں سے بھر کر رکھتی۔ 500 افراد کی تقریب کا کھانا پکاتے وہ کمزوری و نکاہت سے بے ہوش ہو جایا کرتی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی ڈش کی فرمائش کرتا تھا
تو خالہ جی اسے بھگا دیتی۔ اگر کوئی باہر والا اسے کھانا پکوانا چاہتا تو وہ فوراً پوچھتی، ہاں پکا دے گی، پکوائی کے پیسے کتنے دو گے؟ پیسے؟ ہاں پیسے، بچی اتنی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے بازار کا ریٹ نہ دو لیکن کچھ تو دو۔ پیسوں کے تقاضے پر 10 میں سے 2 لوگ اپنے آرڈر سمیت موجود رہ جاتے جن کا وہ وقت نکال کر کھانا پکا دیتی۔ واپسی پر پیسے خالہ جی کو پکڑا دیتی۔ وہ مفت میں ان کے گھر میں رہ رہی تھی، کھانے پینے کے نام پر آج تک اس نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ خالہ جی خاموشی سے وہ پیسے رکھ لیتی اور جب اماں اس سے ملنے آئیں تو انہوں نے پائی پائی نکال کر انہیں پکڑا دی۔ زندگی کے میدان میں تماشائیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اپنی ساری انا، غصہ، سستی، نالائکی وہ کچن سے باہر چھوڑ کر آیا کرتی تھی۔ سوال کرنا، خاموشی کو توڑ دینا، شیف کے سامنے اف کرنا یا احتجاج کرنا، وہ یہ سب بھول کر آیا کرتی تھی۔ اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے شیف قمر اسے دوسرے شیف کو بھی ریفر کر دیا کرتے تھے۔ کسی تیسرے چوتھے شیف کی ڈیوٹی پر بیسمنٹ کے جہنم میں 1500 افراد کی تقریبات کا کھانا پکانا بھی غیر معمولی نہیں رہا تھا۔ ڈش واشر اور سویپر تک اسے ہمدردی کرتے، اسے دیکھ دیکھ کر کوڑتے رہتے تھے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہنر کی بھی، میں وہی قیمت چکا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے پاس ایک آخری موقع ہے، یہاں پر جدید آلات، دنیا جہاں کے اجزاء موجود تھے۔ وہ پکا رہی تھی، کھلا رہی تھی۔ سب شیف اپنی تراکیب چھپا لیتے تب بھی وہ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں اور سب استاد گم ہو جائیں تو بھی صرف ایک تجربہ اور مشق کتاب اور استاد دونوں بن کر سکھا دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا جوہر خریدنا چاہا جو کسی بازار میں میسر نہ تھا، جس کی قیمت سونے میں تھی نہ چاندی میں۔ وہ یہ کہتی کہ وہ تھکتی نہیں ہے، جھوٹ تھا۔ وہ یہ کہتی کہ وہ اداس نہیں ہوتی، اس سے بڑا جھوٹ تھا۔ جس دن وہ شیف قمر اور ٹیم کے ساتھ ایک پرائیویٹ تقریب میں لائیو کاؤنٹر کے لیے گئی تو اس دن اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل اندر ہی اندر غم سے پھٹنے لگا۔ وہ کہتی کہ ایسا نہیں تھا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ وہ تقریب ایک بہت بڑے بنگلے میں ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے اسی کے اسکول کے بیچ فیلو اور کلاس فیلوز تھے۔ انہوں نے سروں پر شیف کیپ پہن رکھی تھی اور وہ گلاس ٹوسٹ کر رہے تھے۔ سلائیڈ اسکرین فوٹزل میں ان کی کلاسز کی تصویریں دکھا رہی تھیں۔ ارد گرد ان کے بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے۔ اس رات اسے معلوم ہوا کہ اسے شہر آئے 1 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس رات اسے یاد آیا کہ کون سی چیز اسے آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ اسکول سے نکالے جانا۔ اسے کس راستے کی تلاش رہتی ہے، فوٹزل کی طرف جانے والے راستے کی۔ اس کے سر پر شیف کیپ نہیں تھی، نہ ہی شیف کوٹ۔ وہ دوسروں کے لیے ہیلپر تھی اور حقیقت میں اسٹیپنی۔ ہاتھوں میں گلوز، گلے میں ہیلپر کا ایک کارڈ، سر پر ڈسپوزیبل کیپ۔ اس کے اور سامنے جشن منانے والوں کے حلیے میں بھی فرق تھا اور حیثیت میں بھی، قابلیت میں بھی تھا، لیکن میرے ہنر اور قابلیت کی قدر و قیمت انہوں نے 2 کوڑی لگائی۔ یہ 2 کوڑیاں ان سے لے لو، یہ 2 کوڑیاں سنبھال لو۔ پہلی بار اسے اپنی خاموشی توڑنا پڑی، اف کرنا پڑی، اور اس نے جا کر شیف سے درخواست کی کہ اسے ٹینٹ سے باہر آنے کے لیے نہ کہیں، وہ اندر ہی سب کچھ بنا لے گی۔ اندر ٹینٹ میں وہ پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی، خاموش، چپ، اسٹول پر بیٹھ کر باہر سے آنے والی آوازوں کو نہ سننے کی پوری کوشش کرتی ہوئی۔ وہ اتنے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جیسے آخری سانس لے رہی ہو۔ اس کے چند کلاس فیلوز اور ٹیچرز نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اس نے اٹھ کر کوکنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس رات ان ڈشز میں ریسیپی کے اجزاء کے علاوہ ایک اور جز کا اضافہ بھی ہو گیا تھا، اس کے آنسوؤں کا۔ سب مسالوں میں سب سے مہنگا، دنیا کے بازاروں میں سب سے سستا جز، آنسو۔ کئی دن تک اس کے پراٹھوں کے بل کھلتے رہے، ڈوسا پھٹتا رہا، پوریاں پاپڑ بنتی رہیں۔ گرم کڑاہی کے کڑکتے تیل پر وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار مار کر ان کی تپش بجھاتی رہی۔ کووں کی کائیں کائیں پر غصے سے منڈیروں کو دیکھتی،
مکھیوں کو پرے کرنے کے لیے ہوا میں تیزی سے ہاتھ ہلاتی ہوئی وہ دیکھنے والوں کو دم بخود کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ روحی باجی اسے کچن سے باہر لے آئیں۔ تم آرام کرو اور ہوٹل سے بھی چھٹی لے لو۔ شیف کو فون کر کے اس نے چھٹی کا کہہ دیا۔ شیف نے تیز لہجے میں اسے پھٹکارنے کی کوشش کی تو اس نے فون بند کر دیا اور چپ چاپ جا کر تخت پر لیٹ گئی۔ گاؤں چلی جاؤ دینا، ہوا بدل جائے گی۔ خالہ جی تک نے اس کی طبیعت پر پریشان ہو کر کہا۔ وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس چپ تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا چلتا رہا ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتی اور کیا سمجھاتی؟ ان کے لیے وہ آج بھی ایک ایسی لڑکی تھی جو شیف بن رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں باقاعدہ شیف کی جاب کرنے لگے گی۔ پھر تم ٹی وی پر بھی آیا کرو گی ندینہ؟ رمشا کو لگتا تھا ہر شیف ٹی وی پر آ کر کھانا پکاتا ہے۔ ٹی وی پر تو انایا آ رہی تھی۔ انایا سے اس کی آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ اسے ہوٹل میں شیف کے انڈر رکھوا کر گئی تھی۔ پھر دینا خود اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ وہ دن کی پوری روشنی کے لیے ترس گئی تھی۔ اس سے کیسے ملتی؟ ایک رات وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے انایا کہیں قریب سے بول رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو رمشا اور روحی باجی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی اور پھر اداس بھی ہو گئی۔ جس نے جو سوچا اس نے وہ پا لیا۔ ایک میرا ہی خواب حد سے نکلا ہوا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ آپ سب کو کب سے کوکنگ میں دلچسپی ہو گئی؟ وہ ان کی توجہ پر حیران تھی۔ بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہے یہ، اسے تو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے، ہیروئن لگتی ہے پوری۔ مجھے تو بولتی ہوئی بڑی پیاری لگتی ہے، اور اسٹائل، اف توبہ، اسے تو سنگر ہونا چاہیے۔ مٹک کر گانے گائے گی تو بڑی کیوٹ لگے گی۔ آہستہ آہستہ انایا کا پروگرام پرائم ٹائم پر آ گیا۔ میگزین میں ایک دو انٹرویو بھی آ گئے۔ چینل کے لیے کوکنگ کی بک بھی لکھ رہی ہے۔ مجھے تم سے ریسیپی چاہیے۔ ایک دن اس کا فون آیا۔ دے دوں گی، اچھی والی دینا جس سے بک ہاتھوں ہاتھ بک جائے اور مجھے دوسری کوک بک لکھنے کا موقع مل جائے۔ تمہیں سب دے دوں گی، اچھی والی بھی، جس سے بک سیل ہو جائے گی۔ کامیابی کے 3 راستے ہوتے ہیں۔ لین دین کرو، کام کو زیادہ بناؤ، پیتل کو سونے کی طرح چمکا دو، کہیں دماغ لگاؤ، کہیں چال چلو، کہیں تعلقات، خرافاتی دماغ، ورنہ خوشامد۔ یہ راستہ ہر ایک کی پہنچ میں تھا۔ ایک راستہ طاقت کا ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے۔ دھوکہ بازی، دھوکہ دہی، کسی کو مکہ، کسی کو دھکا، بدنیتی، ظلم، خود غرضی، مکاری، بے ایمانی، جھوٹ، کاریوار، ہر طرح کا وار، دماغ سے، طاقت سے، برہان کا راستہ، وہ یہ سب سے مقبول راستہ تھا جس پر بہت رش رہتا ہے۔ یہ ہر 5 میں سے چار کی شاہراہ ہے۔ شارپ کٹ، اس پر چلنے والوں کی ایک نشانی بہت واضح ہوتی ہے، وہ فرعون صفت ہوتے ہیں۔ تیسرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ سب سے کٹھن راستہ ہوتا ہے۔ سب سے کٹھن، مشکل، ایمان، انصاف پسندی، محنت، صبر، سادگی، لگن، بے وقوفی، انکسار، بے ضرر ہونا، اس راستے پر چلنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کھائیوں، پستیوں اور بلندیوں پر گدھ بیٹھے ملتے ہیں۔ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑا ہی غیر معروف بھی۔ یہاں کبھی رش نہیں رہتا، ویران اور اجاڑ۔ یہ دینا کا راستہ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ بار بار ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ فائدے میں نظر آتے ہیں۔ رات کو گھر کے لیے بس اسٹاپ کی طرف اپر مال پر پیدل چلتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے بل بورڈ کو دیکھ کر رک گئی۔ شیف کیپ اور کوٹ پہنے، سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کھڑا برہان مسکرا رہا تھا۔ اسے گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کا سینڈوچ وہ چلتے چلتے کھانے والی تھی۔
لیکن وہ ہاتھ میں ہی دبا رہ گیا تھا۔ برہان کے ریسٹورنٹ کی اوپننگ کا بورڈ تھا۔ بورڈ کے ایک طرف فوزل اور ملک کے نامور شیفوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں جو شیف برہان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ گھر جانے میں اسے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ برہان کی مسکراہٹ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے ریسٹورنٹ کا نام زیر لب دہرا رہی تھی۔ 11 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکالا گیا تھا۔ 9 مہینے اسے اسٹیپنی بنے ہو چکے تھے۔ دنیا تو ہر طرف سے اس کی بدل گئی تھی، باقی دینا ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 2 بسیں اس کے سامنے سے گزر کر جا چکی تھیں۔ 10:30 ہو رہے تھے۔ اگر وہ ابھی بھی کسی بس میں نہیں بیٹھی تو وہ رات 12 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ پائے گی۔ اتنی دیر سے پہنچے گی تو صبح فجر کے وقت کیسے اٹھے گی؟ اگلے دن ہوٹل کے کچن میں 9-10 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کیسے کرے گی؟ اگر وہ ایسے ہی سینڈوچ ہاتھ میں لیے سنسان سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی رہی تھی تو ٹوٹ کر گر جائے گی۔ اور اس شہر میں جہاں روشنیوں کی کمی نہیں تھی، اس کے اندھیرے سمیٹنے والا کوئی نہیں آنے والا تھا۔ 3 دن بعد اس نے ہوٹل کے کچن میں ٹی وی پر ایک انگلش چینل پر برہان کا انٹرویو چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور انداز و بیاں کی شائستگی باکمال تھی۔ وہ یقیناً فرشتہ تھا۔ 2 ہفتے بعد اس نے اسے ایک میگزین کور پر دیکھا۔ پھر وہ گاہے بگاہے اس کے ریسٹورنٹ کے اشتہار خبروں میں دیکھتی رہی۔ پھر 1 مہینے بعد اس نے اسے گولف کلب میں چند غیر ملکیوں کے ساتھ گولف کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ لائیو کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ ریفریشمنٹ کے بعد اب وہ لنچ بنا رہے تھے۔ وہ وہاں 5 افراد تھے، 4 شیف اور ایک وہ ہیلپر۔ اوہ، ہماری بیچاری سپر اسٹار شیف! اس نے ہاتھ میں پکڑی گولف اسٹک اس کے شانے پر رکھی۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کی اسٹک کو ہاتھ سے شانے سے پرے کر دیا۔ تم آج بھی اتنی ہی نڈر ہو اور میں آج بھی تم سے اتنا ہی جیلس۔ اسٹک زمین پر ٹیک کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنے کام سے ہاتھ روک کر وہ بڑی جرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ قابل نہیں ہونا چاہیے تھا دینا۔ تم مجھ سے اچھی شیف ہو لیکن بہت بری ماسٹر مائنڈ ہو۔ چاروں شیف ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ریسٹورنٹ میں جاب آفر کر سکتا ہوں۔ تم وہاں شیف بن کر کام کرو گی۔ لیکن میں تمہیں پہلے سے ہی بتا دوں کہ میں تھوڑا ٹف باس ثابت ہوں گا۔ تمہاری ایک غلطی پر تمہیں دھکے دے کر باہر نکالنے میں وقت نہیں لوں گا۔ اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا اس وقت کا جو مجھ پر آئے اور مجھے تمہارے ریسٹورنٹ میں جاب پر مجبور کر دے، اور تم مجھے دھکے دینے پر مائل۔ مجھے تمہاری عقل اور قسمت پر افسوس ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو مجھے بھی۔ دنیا کے سامنے کھڑا مضبوط انسان خود کو ٹوٹا ہوا ملتا ہے۔ 4 گھنٹے کی نیند کے لیے ترسنے والی دینا 4 گھنٹے سے چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، کبھی اس کبھی اس منڈیر سے نیچے بازار میں جھانکتے جھانکتے وہ بازار کے رش میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ فوزل پہنچ گئی اور اس نے فوزل کا بڑا پھاٹک کھول دیا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس تھے جو آ جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی ایک اس سے ہیلو ہائی نہیں کر رہا تھا۔ کہیں لیکچر، کہیں سیمینار، کہیں کٹ کٹ اور لان میں اسٹوڈنٹس کا ہلا گلا۔ سیڑھیوں سے سفید کوٹ پہنے نئے سیشن کے ٹرینی خوش گپیاں کرتے ہوئے کچھ پرجوش کچھ لاپرواہ اتر رہے تھے۔ اسے ان میں اپنا چہرہ نظر آیا، لیکن پھر وہ کھو گیا۔ دینا! آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے سارا اسکول خالی ملا، اپنا دل بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو آئے دن اسٹار لے رہی ہو، شیف کی تھپکیاں، تعریفی جملے سمیٹ رہی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انایا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹی بات بھی تو نہیں۔ پھر وہی خوش فہمی کی باتیں۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ دنیا اب گلوبل ولیج نہیں رہی بلکہ وولٹیج لج بن چکی ہے۔ وولٹیج سمجھتی ہو؟ کرنٹ، جھٹکا۔ تم میں کرنٹ ہے؟ میں پین کے پیندے میں آگ بھڑکا کر اسپارک ایگ بنا لیتی ہوں۔ او شٹ اپ دینا، یہ وولٹیج سینچری ہے۔ صرف ایک ٹیلنٹ کی گن جیب میں رکھ کر تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیتنے کے لیے تمہارے پاس ہر ہتھیار ہونا چاہیے۔
خاص طور پر ایک خرافاتی دماغ۔ تمہیں کام لینا آنا چاہیے، کام نکلوانا آنا چاہیے، کام نہیں نااہلوں میں خود کو اہل ثابت کرنا، کسی کو پھلانگ کر اور کسی کو بہلا کر تمہیں آگے نکلنا آنا چاہیے، ورنہ ساری قابلیت کے باوجود بھی تمہاری حیثیت کباڑے کی دکان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جہاں کتنی بھی کارآمد چیزیں موجود ہوں، کہلاتی وہ بیکار چیزوں کا انبار ہی ہے۔ سمجھ جاؤ دینا، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ تم دیوانی تو ہو سکتی ہو لیکن کامیاب نہیں۔ انایا غائب ہو گئی۔ فوزل اس کے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گیا اور وہ دنیا کے بازاروں کو منڈیروں سے جھانکتی رہ گئی، سسکتی رہ گئی، تڑپتی رہ گئی، دیوانی ہوتی گئی۔ ہوٹل میں فوزل اسکول کے 3 ٹرینی شیف بن کر اپوائنٹ ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایشل تھی۔ پہلے دن وہ اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی، دوسرے دن البتہ وہ فرصت سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا جاتا ہے فوزل کی سب سے لائق ٹرینی تینا کو۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ بھی 4-6 جملوں میں طنز کے وزنی بارود بھر بھر کر فائر کرتی چلی گئی، لیکن پھر آئی اور آتی رہی۔ وہ تب بھی سپاٹ رہی۔ اس کا خیال تھا ایشل ایسا کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہر انسان وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے، جو اسے مزہ دیتا ہے، جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ وہ تکلیف دینا، ہتک کرنا، نیچا دکھانا ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو راستے سے ہٹانا، جال میں پھنسانا اور پھر اپنے تکبر کا بھرپور اظہار کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن شیف قمر نے اسے ایشل کو ریفر کرنا چاہا کہ وہ چند دن مس ایشل کے ساتھ کام کرے۔ میں آج سے آپ کو جاب چھوڑنے کا نوٹس دیتی ہوں۔ آواز میں مرچیں بھرنا وہ بھی جانتی تھی، وہ بھی تیز ہری۔ کیوں؟ شیف نے اس کا یہ لہجہ ان 10 مہینوں میں پہلی بار سنا تھا۔ ایگریمنٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں صرف آپ کی ہیلپر ہوں، آپ مجھے ایسے ریفر نہیں کر سکتے۔ شیف حیران اس کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کون سی یادداشت ہے جو 10 مہینوں بعد واپس آئی ہے اور اسے یاد دلا رہی ہے کہ اسے کسی کو ریفر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جاب چھوڑنے کے اعلان سے وہ بوکھلا گئے۔ ایسی اسٹپنی کو جو سارا کام کرے، صرف 10,000 تنخواہ لے، خاموش رہے اور کوئی فساد اور چالاکی بھی نہ دکھائے، کوئی ہاتھ سے جانے دے گا؟ آج سے پہلے تو تمہیں میرے ریفر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں جاؤں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شیف اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ اس ہوٹل کے ہر کچن کے ہر شیف کی تم اسٹپنی ہو، صرف میرے لیے تمہاری ایگو ہرٹ ہونے لگی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈیلی ویجز پر رکھ لیتی ہوں۔ بولو کتنے پیسے لوگی؟ 50 روپے؟ 100؟ 200؟ بولو کتنے لوگی؟ تمہارا یہاں سے دفع ہونا۔ غصہ نہ کرو دینا، تم نے سنا نہیں جن کی جیب میں پیسے نہ ہو انہیں سکوں کی طرح نہیں کھنکنا چاہیے؟ سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جن کے سروں میں تکبر کے کیڑے ہوں ان کے سایوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میری کیپ دیکھ رہی ہو، اسے شیف کیپ کہتے ہیں۔ اسے پہن کر سر اونچا نہیں کرنا پڑتا، وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کیپ کی لاج رکھو اور ڈیلی ویجز پر اسٹیپنی ڈھونڈنا بند کرو، اس نے سکون سے کہا۔ اگر ہم جیسے شیف نہیں ہوں گے تو تم جیسے ناکارہ پرزوں کا کام کیسے چلے گا؟ اس کی نقل میں، اس کی تقلید میں لوریل میک اپ کی تہوں پر اتراتے ہوئے اس نے بھی سکون سے ہی کہا، میرے اتنے نقصان پر بھی میں اور تم ایک ہی جگہ کھڑے ہیں ایشل۔ کچن کے دروازے سے باہر نکلتی ایشل سے اس نے گردن موڑ کر کہا، میرے کھانے غیر ملکیوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے نام کی تعریفی چٹیں کچن میں آ رہی ہیں، میں دنیا بھر کے ڈشز بنا رہی ہوں، میرا نام گمنام ہے، میری جیب خالی ہے، لیکن پھر بھی میں اور تم ایک ہی جگہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تمہاری تنخواہ لاکھوں میں ہے اور میری صرف 10,000۔ تم شیف ہو اور میں اسٹیپنی، پھر بھی میں فائدے میں ہوں، کم سے کم تم سے زیادہ، ہر طرح سے برہان سے زیادہ۔ ہمیشہ نہیں رہو گی مجھ سے کم یا برہان سے زیادہ۔ وہ بد دعا کا لمحہ تھا۔ جب وہ گاؤں واپس چلی گئی تو اس نے ایک بار سوچا تھا
اس سوچ سے کہیں پہلے ایک دن اچانک ہیڈ کوارٹر سے جانچ پڑتال کی ٹیم آ گئی۔ وہ 6 افراد تھے اور جرمن شیف ان کا ہیڈ تھا۔ نیم کی صبح ہی سب کو ٹیم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے سب الرٹ تھے۔ صرف ایک اس دن دینا نے ہیلپر بن کر ہی کام کیا تھا۔ جرمن شیف کچن میں آیا تو وہ آرام سے کڑی کٹنگ کر رہی تھی۔ جب تک وہ کچن کی پڑتال کرتا رہا وہ اپنا کام ہی کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کچن میں سب کسی نہ کسی سوال کے پوچھے جانے کے لائق تھے، وہ نہیں، کیونکہ وہ ہیلپر تھی اور ہیلپر کی حیثیت ڈش واشر سے ذرا اوپر ہی تو ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ وہ اس کے قریب آیا اور پوچھا جبکہ وہ کارڈ پڑھ سکتا تھا۔ میں شیف قمر کی ہیلپر ہوں۔ کب سے کٹنگ کر رہی ہیں؟ ہاتھ اور نائف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ گاؤں کی تاریخ سے شروع کرے یا اسٹیپنی بننے کی تاریخ سے۔ 3 مہینے سے، شیف قمر نے جواب دیا۔ جرمن نے رخ موڑ کر انہیں ایسے دیکھا کہ شیف قمر کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی سکتی گم ہو گئی اور وہ 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کریں کٹنگ، اس نے کہا اور وہ کٹنگ کرنے لگی۔ پھر اس نے ڈھیر میں سے ایک مچھلی اس کے آگے کی۔ اس کی کریں۔ اس نے مچھلی اپنے سامنے رکھی اور اس کی کھال ایسے اتاری جیسے آلو پر سے چھلکا اتارا جاتا ہے۔ یہ 3 مہینے کی کٹنگ سے آتا ہے؟ رخ موڑ کر شیف قمر سے پوچھا۔ شیف قمر نے اسے گھورا۔ یہ جاہل لڑکی، دل میں سوچا۔ جرمن نے ایک پین سٹوو پر رکھا، مچھلی کے ٹکڑے پین میں ڈالے اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جیسے منڈیر پر بیٹھے کسی پرندے کو کہو اور وہ اڑ جاتا ہے۔ وہ نہیں اڑے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی پین پکڑ کر دینا نے کچھ ایسے جھٹکا دیا کہ مچھلی کے پیس ہوا میں اڑے۔ کچن کی دنیا، باہر کی دنیا، سب شیف کی آنکھیں فریز ہو گئیں۔ اچھل کر ٹکڑے واپس پین میں آئے۔ ایسا اس نے کیا نہیں، ایسا ہو گیا کیونکہ وہ شیف تھی، ہیلپر نہیں۔ تو مجھے ملنے والی رپورٹ درست تھی۔ جرمن بس اتنا بڑبڑایا۔ وہاں اس جیسے کم و بیش 6 ہیلپر تھے۔ ٹیم نے ان سب کے ٹیسٹ لیے اور ان میں سے 4 کو شیف کی جاب مل گئی۔ ان 4 میں سے ایک دینا بھی تھی۔ وہ چاروں 3 ماہ کے ٹرائل پر تھے، اس لیے ان کی سیلری ابھی صرف 40,000 تھی۔ 3 ماہ بعد بورڈ انہیں مستقل جاب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ شیف قمر کی جاب بس جاتے جاتے ہی بچی تھی۔ ان سب شیف کو جن کے انڈر اسٹیپنی کام کر رہے تھے کو یقین تھا کہ یہ ان سب اسٹیپنیوں کی چال ہے۔ انہوں نے ہی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تھی۔ کھانوں کے ٹرائل، کٹنگ اور انٹرویو میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ پاس ہو جائیں اور شیف بن جائیں، اور وہ شیف بن گئے۔ آپ کے سامنے ہوا جو کچھ ہوا، میں نے کہیں کوئی رپورٹ نہیں کی۔ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ میں نے تمہیں اتنا کچھ سکھایا، اپنے نام کے نیچے تمہیں کوکنگ کرنے دی، اور تم نے میری ہی پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تمہیں میری جگہ لینے کی جلدی ہے۔ شیف قمر کی لان تان ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے آپ کی یا کسی کی بھی جگہ لینے کی ضرورت کبھی نہیں رہی شیف۔ میں خود بھی ایک شیف ہوں۔ آپ نے میری قابلیت دیکھ کر ہی مجھے اپنے نام کے نیچے کام کرنے دیا تھا۔ میں کوئی نالائق شیف نہیں تھی۔ آپ کی ہر طرح کی سختی کے باوجود میں نے کبھی اف نہیں کیا۔ ڈے نائٹ 16-17 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کیا ہے۔ صرف عید پر ہی میں نے لگاتار 5 دن کی ڈیوٹی دی تھی۔ کبھی ایک بھی بار میں نے نہیں کہا کہ میں تھک گئی ہوں، بیمار ہوں۔ آپ جہاں جہاں گئے میری بنائی ڈشز پر آپ کو انعام اور اسناد ملتے رہے۔ لیکن میں نے کیا کہا؟ کون سے انعام؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں اتنی بھی لاعلم نہیں ہوں شیف۔ گورنر ہاؤس کی دعوت کی تیاری میں $1,000 اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے $5,000۔ سعودی شہزادے کے استقبالیہ کھانے کی تیاری پر تو آپ کو تعریفی سند تک ملی تھی۔ کیا میں نے کسی ایک بھی چیز میں اپنی حیثیت اور انعام کا تقاضا کیا؟ تم کیسے تقاضا کر سکتی تھیں؟ جس چارج میں تمہیں اسکول اور ہوٹل سے نکالا گیا تھا، 3 اسٹار تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہیں کوئی معمولی سا ریسٹورنٹ بھی اپنے کچن میں گھسنے نہ دیتا۔ میری وجہ سے تمہیں اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن میں پکانے کا موقع مل گیا۔ 2-4 ڈشز ہی تو بنانی آتی تھی نا تمہیں؟ 2-4؟
جس وقت میں یہاں آئی تھی میں اپنی کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ میں ریسیپی پڑھ کر ڈش بنا لیا کرتی تھی۔ اتنی ہی لائق تھی تو اسٹیپنی کیوں بنی؟ وہ میری بدقسمتی تھی۔ میں چاہوں تو بورڈ کو جا کر بتا سکتا ہوں کہ تمہیں فوڈزل اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے شیف کو دیکھ کر رہ گئی۔ مستقل دستانے پہننے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر پھپھوندی لگ گئی تھی، انگلیوں کی جڑیں گل گئی تھیں۔ گرمیوں میں بیسمنٹ اور سردیوں میں بیکری میں کام کرنے کی وجہ سے وہ کتنی ہی بار بخار کی حدت سے موت کو قریب سے دیکھ کر پلٹی تھی۔ شیف نے اسے جس شیف کے انڈر بھیجا اس نے جا کر کام کیا۔ کتنی ہی بار شیف اسے ذاتی تقریبات میں لے گئے اور پیسے اپنی جیب میں ڈالے۔ 3 بار شیف نے اس سے اپنے گھر کی تقریب کا کھانا پکوایا، کبھی بہن، کبھی دوست، کبھی سالے، کبھی انکل کے گھر۔ اس سے لائیو کاؤنٹر لگوائے اور اس نے اف نہیں کی۔ 10,000 دے کر شیف نے لاکھوں کا کام لے لیا اور ابھی بھی دغا باز، جھوٹی، بے ایمان وہ تھی۔ دنیا میں برے لوگ زیادہ اور اچھے لوگ کم نہیں ہیں۔ دراصل دنیا میں جو اچھے ہیں وہ برے بھی ہیں، اور یہی سب سے برا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شیف قمر ایک بہت شفیق باپ اور محبت کرنے والے شوہر ہیں، لیکن وہ ایک خود غرض باس اور مغرور شیف تھے۔ برہان ایک قابل شیف تھا، لیکن انسانی معاملات میں وہ کسی فرعون سے کم نہیں تھا۔ انایا ایک ہمدرد لڑکی تھی، اس کی مدد کرتی رہی تھی، لیکن ٹی وی پر اس نے ایک دوسرے شیف کا شو اپنی پی آر سے ختم کروا دیا تھا اور اس کی جگہ خود پرائم ٹائم پر شو کرنے لگی تھی۔ دنیا اسی لیے تو ایک بری جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم جتنے اچھے ہیں اس سے کہیں زیادہ برے بھی ہیں۔